السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اما بعد، محترم حضرات، اس سے ماہ قبل ہم نے جو بیانات نشر کیے تھے اس کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ محرم الحرام کی کیا فضیلت ہے، کیا خاصیت ہے، ساتھ ہی ساتھ عاشورہ کے متعلق کچھ باتیں ہم نے پیش کی تھی، اور جو چیزیں نہیں کرنی چاہیے وہ بھی ہم نے بیان کی تھی، اور اس میں ہم نے بتایا تھا کہ کربلا کے متعلق مختصر معلومات ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میں آج کی اس مختصر سی ویڈیو کے اندر کربلا کے متعلق کچھ باتیں پیش کروں گا، جس کے اندر 4 اہم عنوان ہوں گے، جس کے تحت آپ کو جو سمجھنا آسان ہوگا۔ میں سب سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مختصر معلومات آپ کو فراہم کروں گا، اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہاں سے بھی شروعات ہوتی ہے، باتیں سمجھنے کے لیے آسانی ہوں گی۔ اس کے بعد یزید کے متعلق بات ہے، اور اس کے بعد کربلا کا واقعہ کیا سبب تھا، کس وجہ سے پیش آیا تھا، وہ میں مختصراً آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو آپ شروع سے پورا سنیے تاکہ سمجھنے کے لیے آسانی ہو، اور اگر معلومات نفع بخش معلوم ہو تو آپ اس کو دوسروں تک بھی شیئر کریں۔ تو سب سے پہلے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق باتیں پیش کروں گا، کیونکہ کربلا کا واقعہ انہی سے پورا متعلق ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت سن ہجری 4 میں شعبان کے مہینے میں ہوئی تھی۔ چونکہ بہت زیادہ خوبصورت تھے، اس لیے اس میں مبارک حسین رکھا گیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایسی عظیم شخصیت ہے کہ جو اولاً تو نواسے رسول ہے، سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی چوتھے خلیفہ ان کے صاحبزادے ہیں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ ہے۔ ایسی معزز شخصیت ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلقات تھے، جو محبت تھی اپنے نواسے سے، وہ حدیث مبارکہ کے اندر واضح ہے۔ متعدد حدیثوں کے اندر باتیں آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر محبت فرماتے تھے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر ہوتے، سجدے کی حالت میں ہوتے، اور یہ ان کے پیٹھ پر سوار ہوتے، اور سواری کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کو طول دیتے۔ اگر کوئی صحابہ میں سے انہیں ہٹانے کی کوشش بھی کرتا تو اشارے سے فرماتے کہ انہیں چھوڑ دو ان کے حال پر۔ اس قدر شفقت کا معاملہ فرماتے تھے، دونوں نواسوں کو گود میں اٹھاتے تھے، کندھوں پر بٹھاتے تھے، پیار محبت کا معاملہ فرماتے تھے۔ ایک دفعہ خطبے کے دوران حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے دوڑتے ہوئے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر کر گئے ہیں اور اٹھا کر لیا ہے، اور پھر صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا ہے کہ میرا نواسا ہے، اور امت کو تنبیہ کی، متنبہ کیا کہ عظیم ہے، اس کی عظمت کا خیال رکھا جائے، اس کی فضیلت کا خیال رکھا جائے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عظیم المرتبت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ان کے متعلق فضیلت وارد ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے حسین سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا۔ تو ایسی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل و جان سے اپنے نواسے کو چاہتے تھے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مختصر باتیں اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، ہم چاہے تو ان کو دیکھ سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ سن ہجری 4 میں ولادت ہوئی تھی،
شعبان کے مہینے میں، اور یہ کچھ فضائل تھے۔ دوسرے جو کربلا کے واقعے کے متعلق اہم شخصیت جو ہے جہاں سے کڑی جڑتی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جان لیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ اسلام لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے، بہت ساری جنگوں میں شرکت کی، اور ایسے عدل امتیاز تھا ان کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کتابت وحی کا کام سپرد کیا تھا۔ کاتب وحی تھے اور وحی کی کتابت کرتے تھے، وحی کو لکھا کرتے تھے۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شام کے لشکر کے اندر شامل تھے، جہاد کیا اور پھر متعدد جنگوں کے اندر شامل رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام کے گورنر بنائے گئے۔ پھر اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اموریہ تک اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہر اول دستے کے سپاہی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شام کے گورنر بنائے گئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اموریہ تک اسلام کا پرچم لہرایا ہے، آگے بڑھتے رہے ہیں۔ قبرص کی فتح، اسی طرح قسطنطنیہ کی جو جنگ ہوا ہے جس کی بشارتیں حدیث کے اندر آئی ہے، یہ ساری بشارتیں ان کو شامل ہے۔ اردن، فلسطین، لبنان تک جو ہے اسلامی فتوحات کے جھنڈے گاڑے ہیں، اور 22 لاکھ مربع کلومیٹر تک آگے اسلامی حکومت کو بڑھایا ہے۔ تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق باتیں تھی۔ ایک جلیل القدر صحابی، کاتب وحی، جنہوں نے اسلام کی اتنی خدمت کی اور بہت ساری خدمات انہوں نے انجام دی۔ بحری بیڑے کا ایجاد کیا، بحری بیڑا بنایا، اور جگہ جگہ اصلاحی کام کیے، جگہ جگہ جو ہے تعمیرات کروائی جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اور بہت سارے ڈاک کا انتظام کیا، ڈاک کی بنیاد ڈالی۔ تو ایسے بہت سارے کام کیے فلاح و بہبود کے۔ تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی۔ اب آتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف ہوا تھا، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ دراصل اگر ہم دیکھیں گے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے یہ اختلاف کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے باغیوں نے قتل کر دیا، پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے، تو اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے اندر گورنر تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے مطالبہ کیا کہ آپ قاتلین عثمان سے قصاص لیجئے، قتل کا بدلہ لیجئے، اور قاتلین کو سزا دیجئے، جو مجرم ہے انہیں سزا دیجئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف تھا کہ چونکہ ابھی خلافت قائم ہوئی ہے اور ابھی ایک بغاوت ہو چکی ہے جس کے اندر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہیں، اب اگر قاتلین سے قصاص لیا جائے گا، مجرمین جو ہے ابھی فی الحال وہ مضبوط ہے، اگر اس وقت اگر قصاص لیا جائے گا تو معاملہ جو ہے زیادہ بگڑ سکتا ہے، امن امان خراب ہو سکتا ہے، اس لیے انہوں نے فی الحال قصاص لینا مناسب نہیں سمجھا۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان یہ اختلاف تھا۔ اب اس اختلاف کی شکل جو ہے آگے بگڑتی گئی، دشمنوں نے اس کا فائدہ اٹھایا، یہاں تک کہ دو جنگیں جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان واقع ہوئی۔ اس کے اندر ہمارے لیے تو یہ بات ہے کہ دونوں صحابی ہے، دونوں جلیل القدر صحابی ہے، دونوں اپنے اپنے موقف کے ساتھ درست ہے، ہمیں کسی کے متعلق زبان درازی کرنے کی کوئی بھی اجازت نہیں ہے۔ صحابہ اس وقت موجود تھے، بہت سو نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی کئی صحابہ تھے، اور ایک جماعت ایسی تھی جو یہ کہتی تھی کہ ہم نہ علی کے ساتھ ہیں نہ معاویہ کے ساتھ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان کے ساتھ نہیں ہے، ہم کسی کے طرف سے بھی نہیں لڑیں گے۔ تو یہ تین جماعتیں تھی، تو اختلاف چلا اور جنگیں بھی ہوئی۔ اس کے بعد
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خوارج نے قتل کیا، شہید کیا. یہ وہی خوارج تھے جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے منصب پر بیٹھ گئے اور خلیفہ منتخب ہوئے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 مہینے تک خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپ دی، اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ جو آپسی اختلاف ہے وہ ختم ہو جائے اور آپس کے جھگڑے ختم ہو جائے، امت کے اندر اختلاف ختم ہو جائے اور اتحاد پیدا ہو جائے. اس لیے انہوں نے 6 مہینے کے بعد خلافت کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سونپ دی اور یہ کہا کہ مجھے دنیا کی ذلت پسند ہے، میں ترجیح دیتا ہوں اور آخرت کی عزت پر اس کو ترجیح دیتا ہوں. میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے امت کے اندر خون خرابہ ہو، آپس میں لڑائی ہو. تو انہوں نے اختلاف سے بچنے کے لیے، جھگڑوں سے بچنے کے لیے خلافت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دی. 6 مہینے تک خلیفہ رہے. اس دوران امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں بھی اطاعت کے اندر لگے رہے، اسلام کی تبلیغ و ترویج میں لگے رہے، دین کی خدمات انجام دیتے رہے. اب یہ تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق. یہاں تک آپ نے سمجھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف کیا تھا. اب جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب ہوئے تو آتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کیا. ولی عہد مقرر کرنے کے بعد چونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات کا علم نہیں تھا کہ یزید کے اندر کیا بدلاؤ آئیں گے، اس کی کیا حرکتیں ہوں گی، اس کے کیا کام ہوں گے. تو یزید کے بارے میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک کوئی اچھی شخصیت نہیں ہے. اس کے اندر بھی بہت سارے لوگ افراط و تفریط کا شکار ہے. بعض لوگ یزید کو بالکل بھی جو ہے اچھا آدمی گمان کرتے ہیں اور اس کے آگے رضی اللہ عنہ کا بھی لقب لگاتے ہیں. بعض لوگ جو ہے اس کو کافر تک کہہ دیتے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے، نظریہ یزید کے بارے میں جو نظریہ ہے وہ افراط اور تفریط سے پاک اعتدال کا نظریہ ہے کہ یزید جو ہے فاسق و فاجر تھا اور جو بہت ساری باتیں مشہور ہے، شرابی تھا، اس طرح تھا، اس طرح تھا. حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ یزید شرابی تھا یا اس طرح کی کوئی صحیح احادیث موجود نہیں ہے، لیکن بالجملہ فاسق فاجر تھا جس کے دور حکومت کے اندر یہ بدنما داغ کربلا کا واقعہ جو نواز رسول کی شہادت پیش آئی ہے، یہ واقعہ پیش آیا ہے. تو یہ یزید کے متعلق تھا، ولی عہد مقرر کیا گیا تھا. پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا ہے، وفات ہوئی ہے، تو یزید نے اپنی خلافت کا دعویٰ کیا. یزید نے اپنی خلافت کا دعویٰ کیا. بہت سے لوگ اطاعت کے اندر اس سے خلیفہ تسلیم کر لیے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ لوگوں نے اس کی خلافت کو قبول نہیں کیا اور بیعت سے انکار کیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ یزید جو ہے خلافت کا حال نہیں ہے. چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت نہیں کی تھی، اس لیے یہ بغاوت کا مسئلہ نہیں ہے حاکم کے خلاف. حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے توقف کیا اور بیعت نہیں کی. پھر جب اہل کوفہ کو معلوم ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف ہے تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارے خطوط لکھے. میں یہ باتیں مختصراً بیان کرتے جاتا ہوں جس سے آپ کو سمجھنا آسان ہو، اس لیے کہ اس کے اندر اگر ہم تفصیل بیان کریں گے تو کافی سارا وقت درکار ہے. میں مختصر کڑیاں جوڑ رہا ہوں جس سے آپ کو سمجھنا آسان ہو. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل کوفہ نے خطوط روانہ کیے، 50 سے زیادہ خطوط لکھے، جس کے اندر یہ کہا کہ آپ یہاں پر آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے تیار ہے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ارادہ فرمایا، اہل کوفہ کے بہت سارے خطوط بھیجنے کے بعد یہ ارادہ فرمایا کہ ہمیں جو ہے کوفہ کے لیے روانہ ہونا چاہیے. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل کو معلومات لینے کے لیے روانہ کیا.
ان کو بھیجا اور کہا کہ دیکھو کہ وہاں کے کیا حالات ہے۔ مسلم بن عقیل جو ہے چلے ہیں کوفہ کی طرف، جب پہنچے ہیں تو کوفہ پہنچنے کے بعد وہاں پر بھی تفصیل ہے، لیکن آخر یہ ہوا کہ ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا، اس نے انہیں گرفتار کرایا اور ان کا قتل کرایا۔ قتل سے پہلے، گرفتاری سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل نے محمد بن اشعث کو یہ کہا تھا کہ میرا پیغام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا دو کہ وہ یہاں پر نہ آئے، لیکن وہاں پر پیغام پہنچنے سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل پڑے کوفہ کے لیے۔ بہت سے صحابی نے منع بھی فرمایا کہ حالات درست نہیں ہے، آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ جا رہے ہیں، یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی اس کے اندر تھے، انہوں نے منع فرمایا کہ آپ جو اہل و عیال کے ساتھ اس وقت وہاں کا سفر نہ کریں، لیکن جو اتنے سارے خطوط آ چکے تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارادہ فرما چکے تھے اور مشیت کو یہی منظور تھا، تو وہاں سے چل پڑے ہیں۔ چلنے کے بعد جب چلے ہیں، پھر کربلا کی مقام پر پہنچنے تک انہیں کوفہ کے حالات کا اندازہ ہوا کہ کوفہ کے اندر ایسے ایسے حالات پیش آئے۔ وہاں کا جو پہلا گورنر تھا اسے معزول کیا گیا، عبید اللہ بن زیاد کو منتخب کیا گیا، جس نے مسلم بن عقیل کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جو کہ ایک سفیر تھا۔ حالانکہ سفیر کے ساتھ اس طرح کے معاملات زمانے جاہلیت میں بھی نہیں کیے جاتے تھے، لیکن مسلم بن عقیل کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا، گرفتار کیے گئے اور قتل کیے گئے۔ کربلا پہنچ کر یہ معلوم ہوا، لیکن جب پہنچے ہیں معلوم ہوا تب اولاً تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑنے کے ارادے سے نہیں چلے تھے، لڑائی کے ارادے سے نہیں چلے تھے، بلکہ امن چاہتے تھے۔ ان کے ارادے کے اندر، ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ کوفہ پہنچ کر وہاں کے لوگوں سے بیعت لی جائیں گی، لڑنے کا ارادہ نہیں تھا۔ کربلا پہنچنے کے بعد ابن زیاد نے اپنے لشکر کو بھیجا ہے، وہاں پر انہیں گھیرا گیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جو ہے یا تو مجھے واپس مدینہ جانے دیا جائے یا پھر مجھے شام یزید کے پاس جانے دیا جائے، میں اس سے بات کروں گا، اس سے مذاکرہ کروں گا، میں یہاں پر لڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ لیکن عبید اللہ ابن زیاد نے اس کو جو ہے اپنی بے عزتی سمجھا اور بیعت کے لیے مجبور کیا اور زبردستی بیعت کروانے کے لیے کہنے لگا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس طرح سے بزدلوں کی طرح سے بیعت نہیں ہوں گا، لڑنے کے ارادے سے بالکل بھی نہیں آئے تھے، لیکن ابن زیاد نے زیادتی کی، جس کے وجہ سے یہ صورتحال پیش آئی۔ 2 محرم الحرام کو جیسا کہ آتا ہے کربلا کے اندر پہنچے تھے اور پھر بالآخر 10 محرم کو صف آرا ہونا پڑا مجبوراً۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذلت کی موت کے بجائے اور ایک غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فاسق فاجر کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا اور بلا وجہ زبردستی بیعت کرنے کی بجائے لڑنے کے لیے تیار ہوئے۔ آخرکار 10 محرم الحرام کو صف آرا ہوئے، جس کے اندر آپ کے ساتھ جو 72 ساتھی تھے انہوں نے خوب شجاعت بتائی۔ 72 حضرات تھے، اس کے اندر جو بھی تھے انہوں نے خوب شجاعت سے لڑا ہے۔ اس کے اندر آپ کے 4 بھائی بھی پہلے شہید ہوئے ہیں اور یہ ساری صورتحال پیش آئی۔ بالآخر لڑتے لڑتے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی ہے تو کسی کی ہمت نہیں تھی کہ نواز رسول کے اوپر جو ہے تلوار چلائے، تیر چلائے، لیکن بالآخر ملعون سمر دل جوسن نے جو ہے اس کو ابارا ہے، نام آتے ہیں زرع بن شریک کو ابارا ہے، جس نے تلوار سے وار کیے۔ پھر سناد بن انس نے ان کے اوپر تیر چلایا ہے، جب گرے پھر سمر دل جوسن نے گردن کے اوپر پیچھے سے جو ہے تلوار چلائی ہے اور اس مبارک سر کو کاٹا ہے۔ تو یہ شہادت پیش آئی ہے جو اسلام کی تاریخ میں ایک بدنما واقعہ ہے، ظلم کی انتہا کا واقعہ ہے، جس کے اندر نواز رسول کو شہید کیا گیا۔ شہادت کے بعد جیسا کہ بہت سارے حضرات، شیعہ حضرات واقعہ بیان کرتے ہیں کہ مستورات کے ساتھ بے عزتی کی گئی، اس طرح سے کیا گیا اور اس طرح سے عزتوں سے کھلواڑ کیا گیا،
یہ ساری ایسی باتیں ہیں جو تاریخ کے اندر احادیث کے اندر بالکل بھی نہیں ملتی ہے، بالکل بھی نہیں ملتی ہے۔ ان چیزوں کو، ان واقعات کو بیان کرنے سے اور سننے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بالآخر یہ ایک المناک واقعہ پیش آیا ہے جس کے لیے ہر ایک مسلمان کا دل غمگین ہے۔ نواسے رسول کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ پھر شہادت کے جو اس دن کو ماتم کے طور پر منایا جاتا ہے، اگر ہم دیکھیں گے تاریخ کے اندر پڑھیں گے، ویسا بھی اسلامی تعلیمات کے اندر ماتم سے، نوحے سے، گریبان پھاڑنے سے، نوچنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے مستورات کو، گھر والوں کو، اہل بیت کو یہ وصیت کی تھی، فرمایا تھا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو کسی بھی طرح کا ماتم نہ کرنا، اپنے آپ کو نہ نوچنا، گریبان نہ پھاڑنا۔ اس کے بعد یہ لوگ جو گھر کی مستورات تھی، مرد تمام شہید کیے گئے سوائے زین العابدین کے، انہیں جو ہے یزید کے پاس لے جایا گیا۔ یزید نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو کٹا ہوا سر تھا اس ہونٹ پر چھڑی لگائی۔ ایک صحابی جو موجود تھے انہوں نے کہا کہ باز آ جا، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ یہی ہونٹ ہے جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ چوما ہے۔ تو یہ شہادت کے متعلق یہ بات تھی جس کو میں نے مختصراً آپ سے بیان فرمایا۔ ہم کو اس واقعے کے اندر افراط اور تفریط کا شکار نہیں ہونا ہے۔ یزید کو ہمیں جو ہے بہت سے، ابھی اللہ ہمارے جو ہے صحیح نظریہ عطا فرمائے، غلط نظریے سے حفاظت فرمائے۔ بہت سے لوگ یزید کو معصوم شمار کرتے ہیں، یزید کو رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، حالانکہ دیکھیں گے یزید مجرم تھا، اس لیے کہ اس کے دور حکومت کے اندر، اس کی حکومت کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور پھر اس نے یہ معاملہ بھی کیا کہ سر مبارک کے ساتھ چھڑی سے اس کو چھونے کی توہین کا ارتکاب کیا۔ تو یزید اس کے اندر مجرم ہے، ہم زیادہ سے زیادہ مجرم کہے، فاسق فاجر کہے، لیکن ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ مختصر بات تھی، مختصر معلومات تھی، یہ المناک واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے تو پھر بغاوت اور مسلمانوں کے اندر ابھری ہے۔ پھر بنو امیہ کی جو حکومت تھی، بنو عباس نے جو ہے بغاوت کو زور دیا ہے اور یہ حکومت بھی پلٹ گئی۔ لیکن پھر اسی حکومت کے اندر جو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت پیدا ہوئی ہے، جس نے پھر سے عدل و انصاف کو قائم کیا ہے۔ یہ اسلام کی خاصیت ہے، یہ اہمیت ہے اور یہ صفت ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ ایسے واقعات پیش آنے کے بعد بھی پھر سے عدل و انصاف قائم ہوا ہے۔ حالانکہ بدنما داغ تھا، نا انصافی کا، ظلم اور بربریت کی انتہا تھی، جس کا غم ہمیں ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کو اس پر غمگین ہونا چاہیے۔ غم منانا اور غمگین ہونا یہ دو الگ چیزیں۔ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایمان والے ہونے کی حیثیت سے اس واقعے کے اوپر، اس حادثے کے اوپر، شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر غمگین ضرور ہے، لیکن ہم غم مناتے نہیں ہیں۔ ہماری آنکھیں جھلکیں گی ضرور، لیکن ماتم جیسی چیز کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ ماتم جیسی چیز کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام تو ایسی چیز ہے جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے، جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ تو یہ تھی مختصر کربلا کے متعلق معلومات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور جو یہ ساری معلومات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے احادیث کے اندر موجود ہے، تاریخ کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہے۔ اب ان کے حوالے دینے کے اندر جو ہے زیادہ وقت درکار ہوتا اور یہ ویڈیو لمبی ہوتی، اس لیے میں نے حوالے جات پیش نہیں کیے۔ اگر کسی کو پوچھنا ہو تو پوچھ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں صحیح نظریہ عطا فرمائے اور ہمیں جو ہے کسی بھی طرح کی افراط اور تفریط سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔